اور یہ امت خیر الامم ہے، تو خیر الامم کا جو چیف ولی ہے اس کے برابر تو کسی طرح نہیں ہو سکتا. فرق ہے بڑا. تو شہر سبا کا یہ قصہ ہے. یمن کی سرزمین جو تھی یہ پتھریلا علاقہ تھا. پتھریلے کے علاقے میں کچھ پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے اپنی ملکی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا کہ ڈیم باندھے، چھوٹے چھوٹے ڈیم باندھ کے مٹی روکنے کے لیے. ایک بڑا ڈیم باندھا جو بڑا فلک بوز پہاڑوں کے ساتھ برابر اس کی اونچائی تھی، بڑی موٹی دیوار کہ اگر کئی ہزار میل تک بھی پانی جمع ہو اس کو نہ توڑ سکے. اس کے آگے انہوں نے 3 دروازے لگائے، ایک اوپر کا، ایک درمیان کا، ایک نیچے کا. اس کے سامنے انہوں نے ہاؤس بنائے تاکہ پانی چھوڑیں تو براہ راست کھیتوں میں اس طرح نہ جا کے لگے کہ سیلاب کی طرح ان کو بہا کے لے جائے. ان کی طاقت کم ہو، آگے کئی سوراخ اس میں حوض میں بنائے جائیں اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے پانی نکلے، اس کی پاور ذرا کم ہو تاکہ فصلوں کو وہ تباہ نہ کرے. اس طریقے سے پورے یمن کو پانی دیا جانے لگا. اور یمن کی پیداوار اس قدر بڑی کہ ہمارے اسلامک جیوگرافی بتاتی ہے کہ اس وقت خدا کی زمین پر یمن کے برابر پیداوار کسی دنیا کے خطے میں نہیں تھی. اب انسان میں یہ ایک بڑی برائی ہے، جس وقت اس کو خوشحالی میں میسر آئے تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے آوارگی کرتا ہے، عیاشی کو اپنا حق سمجھتا ہے. جس کو کہو نا حج پر جانا ہے، کہتے جی میرے پاس فراغت ہی نہیں. جب چھٹیاں آئی تو بیگم کو لے کر کے چلا جاتا ہے بیروت میں. اوکے جی ہالیڈے بنانے رہیں گے، وہ کتنا کوئی 8 ہفتے رہیں گے. یار 8 ہفتے میں حج ہو سکتا تھا، پیسے کم لگتے تھے. یہ انسان کی عادت ہے، پیسے اس کے پاس آ جائیں تو اس وقت آدمی بگڑتا ہے. یہ وقت ہے سنبھلنے کا. دوستوں سے یہ درخواست ہوگی، آپ تو ممکن ہے بہت امیر آدمی ہوئے ہوں گے اپنے وطن میں، لیکن میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، بہت اچھی طرح سے اپنی حیثیت کو سمجھتا ہوں. ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہیں ان کو گدھا بھی سواری سے بڑی مشکل سے ملتا تھا. اب ہر آدمی کے دروازے کے سامنے 3-3 4-4 کاریں کھڑی ہیں. اب یہاں پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو یہ باور کراتا ہے تمہارے جیسا کوئی نہیں. وہ اپنے آپ کو آسمان کے رہنے والے سمجھتے ہیں. اگر پاکستان کے سے منگوا کے لڑکی شادی کی جائے، لڑکی کو لڑکی نہیں سمجھتے. لڑکا منگوا کے دیا جائے، خلیرا ہے، ملیرا ہے، چچیرا ہے، اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ برائی ہے، اس سے باز آؤ. اس نشان راہ پر چلنے والی امتوں کے ڈھانچے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جگہ جگہ ان کے تباہیوں اور بربادیوں کی یادگاریں موجود ہیں. جو کان نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فیصلوں پر راضی رہنے والے ہیں، اور اگر نعمت مل جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ اس منزل کو اپنی منزل کی طرف جانے والے سنگ میل سمجھ بیٹھے ہیں. ان کو واقعی نشانیوں سے فائدہ پہنچا. یہ نشانیاں ہیں بھی ان کے لیے. یہ ایک دوستانہ پیغام ہے. اس ملک میں آئے ہوئے جتنے مسلمان ہو، اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسلوں کو ہدایت کرو اور اپنا ماضی بتاؤ. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی مصیبتیں پائے گا اس نے امانت میں خیانت کی ہے. ہاں بتاؤ اپنی حیثیت. یا ہر آدمی نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہم آسمان کے رہنے والے ہیں، ہم بہت بڑی شخصیت کے آدمی ہیں، اور یہاں سے کپڑے سارے اکٹھے کر کے وہاں کے غریبوں کو دیں گے. وہ تمہارے پلے کیا ہے؟ ایک مکان لیا ہوا ہے. یہ مکان میرا. پیسے کتنے دینے کیے تھے؟ جی 3 لاکھ دینے کیے تھے. دے کتنے چکے؟ کا 2 لاکھ دے چکے. باقی کتنے تھے؟ 3.5 لاکھ رہتے ہیں. یہ مکان تو کرائے کا ہے. 25 برس کے بعد آدمی کا وہ قرضہ کلیئر ہوتا ہے، اور 25 سال کے بعد وہ بیچارہ جب مرتا ہے تو کہتے ہیں شاہ صاحب اپنے دار العلوم میں چندے کا اعلان کریں، اس کو بکسے میں ڈال کے بھیجنا پاکستان. یعنی 25 سال کے بعد جب مکان والا وہ بنا تو وہ صندوق میں پڑ گیا، اور کرائے کے پیسے اپنے پاس سے نہیں ہے، وہ مسجدوں سے چندہ کر کے اس کو وطن بھیجتے ہیں. کس وجہ سے اپنے آپ کو فلک نشین سمجھتا ہے. اگر اس آدمی کو پاکستان میں جا کے 4-6 مہینے بٹواتے رہنا پڑے، 8 آنے آمدنی کی کوئی چیز نہیں ہے. 20-20 کروڑ روپے کی جو لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہیں. پوچھو کرایہ کتنا ملتا ہے؟ کہا 10,000 روپیہ کرایہ اس کو دیتے جو چوکیداری کرتا ہے. کیا چوکیداری کرتا ہے؟ اندر بکریاں باندھی ہوئی ہیں، گدے باندھے ہوئے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں. جس وقت یہاں سے جانا چاہتے ہو کہتے میں آ رہا ہوں، اس وقت وہ مکان ان کو دھوتے ہیں. 8-9 کروڑ میں کئی کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں. یار جائیداد اس کو کہتے ہیں جس میں سے کچھ نکلے، جس میں سے آنا بھی پیدا نہیں ہوتا. جائیداد کس وجہ سے کہتے ہو؟ سنبھلو مسلمانوں،
عیاشی دراصل مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. عیش کے اندر خدا کو یاد رکھنا. کپڑے بھلے اچھے ہوں گے لیکن جناب یہ پرانے 2 مرتبہ دھو چکے ہیں جی, یہ سب نے دیکھ لیے جی, وہ سب کا دیکھ لینا عیب کون سا ہے؟ یہ غریبوں کے لیے جمع کر کے. اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا, وہ جن کو غریب سمجھتے ہیں ان کی 4 کنال زمین بھی ہے, لیکن تم اپنی 4 کنال بیچ کے دو کرایہ بنا کے لا کے آئے ہو. یہی بات یمنیوں نے کی جب پیغمبر نے کہا اوے دوستو یہ زمینیں خدا کی ہیں, یہ کھیت خدا کے ہیں, یہ ڈیم خدا کا ہے, یہ بارش اس نے بھیجی ہے, تم سنبھلو, جو تمہیں یہ دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو, اس کی نافرمانی مت کرو. بہنوں کو بہنیں سمجھو, بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھو, ماؤں کو مائیں سمجھو, ماں باپ کی خدمت کرو, پردیسیوں مسافروں دکھیا لوگوں کے کام آؤ, اور پاک دامنی کا دھیان رکھو. بدکاری جو ہے یہ مٹنے والی قوموں کی نشانیوں میں سے ہے. آج تک کسی بھی آسمانی مذہب میں بدکاری حلال نہیں ہوئی. بچوں سے بدکاری کرنا, عورتوں سے بدکاریاں کرنا, اور سمجھنا ہے آزاد ملک ہے. یار خدا سے بغاوت کا نام بھی آزادی ہے. یہ ان لوگوں کی آزادی کا ذکر ہے جو یہ کام کرتے جیسے ان حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس کو ہم آزادی کریں. سمجھو بس قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, منزل کا راستہ بتلاتی ہے. اپنے نوجوانوں کو بتلاؤ. ہر آدمی اکیلے میں بات کر کے پوچھو, اس ہر آدمی کہتا ہے یہ مالی حالات بڑے خراب ہیں, کاموں کے حالات بڑے خراب ہیں. یار انگلینڈ میں رہتے تمہارے مالی حالات خراب کیوں ہیں؟ حضور کا فرمان لا یجتمع الزنا والغنا, زناکاری اور خوشحالی کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ جتنے سوشل سیکورٹی کے پیسے ملتے ہیں یہ کرنل کی تنخواہ ہے, کرنل کی تنخواہ بھی مل رہی ہے اور ہفتہ پورا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ بدکاری کے ہوتے ہوئے خوشحالی میسر نہیں آئے گی. باز آؤ. یہ یمنیوں کا کی پکچر قرآن مجید نے دکھائی ہے. بتایا کہ جب نبیوں نے کہا کہ اے بندگان خدا, یمن کے اندر کافی انبیاء علیہ السلام آئے, حود علیہ السلام بھی یمنی انبیاء علیہ السلام سے. یہ جو شمالی یمن ہے اس علاقے کا نام ہے احقاف. احقاف کے علاقے میں قومیں آباد تھی, اس کے پیغمبر وہ تھے. کافی سارے انبیاء علیہ السلام اس سرزمین میں آئے اور انہوں نے ہر ایک نے کہا, آخر ان کا یہ جملہ تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو خدا نے دیے اور خدا کو ہم سے واپس لے لے. ہم نہ ایسے خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے ڈیم کو مانتے ہیں. یہ ہم نے ڈیم خود بنایا ہے, بارش آتی ہے ہم اس کا پانی روک لیتے ہیں, کھیتوں کو لگاتے ہیں, پیداوار ہوتی ہے. جب حد نظر تک دونوں طرف باغ ہی باغ, دنیا بھر کا گویا پرندہ آ گیا ہے, بلبل چہک رہے ہیں, پپیا کوکو کر رہا ہے, کوئل کی ہائے ہائے سے تمام صحرا گونج رہے ہیں, اور فضائیں بدل گئی ہیں, سبزہ ہی سبزہ ہے, پھول ہی پھول ہیں, پھل ہی پھل ہیں, نگاہیں تنگ ہیں مگر پھولوں کی بھرمار زیادہ ہے. تو ایسے میں وہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی کمائی ہے. اب سمجھو ہر آدمی, کیا مولوی صاحب کیا دوسرا, اسے کوٹھی ایک پاکستان میں ضرور بنائی ہے, خواہ روٹی کھانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے اس کو. اب یہ بڑا خاصا مسئلہ ہے اکانومی میں, اکنامکس میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ کمانے کے مقابلے میں اس کی انویسٹمنٹ زیادہ مشکل ہے. یہ پتہ نہیں, ممکن ہے آپ, وہ ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا, 100 کنال زمین, 100 گماؤں زمین تھی, 800 کنال پکوڑیوں پر بیچی تھی اس نے. اس کو یہ نہیں پتا تھا زمین کا استعمال پکوڑیاں کھانا نہیں ہے. ایک نادان آدمی کو پیسے دے کے بازار میں بھیج دو, ممکن ہے ساری نسواری لے کے آ جائے کہ بار بار بازار میں جانا نہ پڑے. لے کے تو زمینوں میں پیسے دفن کر دیے. پہلے تو اپنی اکانومی کا خیال رکھو, ہم جیئیں گے کس طرح, کھائیں گے کہاں سے. ان لوگوں نے بھی ایسا کیا, عیاشی کو اپنی زندگی سمجھ لیا. عیاشی کو زندگی سمجھنا یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے. اپنے لیے حالات بناؤ. یہ بیگانہ ملک ہے, آج نکالیں کل نکالیں, نکال دیں گے. یوگنڈا سے کتنے عرصے کے بعد نکالے, کینیا سے کتنے عرصے کے بعد نکالے. اور باتوں کو چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام کی ذات بابرکات کے دور میں بنی اسرائیل گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہاں رہے. حضرت رسول علیہ السلام کا ایک فرمان تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا ڈھانچہ تم نے سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل